بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہاں جی بچوں، کل ہم نے کیا کیا تھا؟ کل رومنس کے ہم نے جو کیا تھا، کہاں تک کیا تھا؟ کالم آف ٹریجن تک کیا تھا۔ تو آج ہم نے جو ہے نیکسٹ ٹاپک پہ آنا ہے، رومنس کی جو تصویر کشی تھی اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو رومنس نے کیا کیا تھا کہ رومن لوگوں نے تصویر کشی کے فن میں نمایاں کام کیا، یعنی جو ان کے مین کاموں میں جو سب سے جو ماسٹر پیس ہے ان کے کاموں میں، وہ ماسٹر پیسز ہمیں تصویر کشی میں ملتی ہیں۔ رومن دور کے آخری دور میں اعلیٰ معیار کی تصویر کشی کی گئی، یعنی جو ان کا لاسٹ ٹائم پیریڈ تھا اس میں انہوں نے سب سے جو اپنے ماسٹر پیسز بنائی ہیں وہ اس دور میں بنائی ہیں۔ پھر رومن لوگ عام طور پر گھروں کی دیواروں پر سجاوٹ کے لیے بھی تصویریں بناتے تھے، اور تصویروں میں ہمیں یونانی لوگوں کا کام کا بھی پتہ چلتا ہے، یعنی ان سے انسپائریشن ہمیں سمجھ آتی ہے۔ اور سمجھ کیسے آتی ہے کسی بھی کام میں؟ اس سے اس کی پاسٹ سویلائزیشن کی انسپائریشن کیسے سمجھ آتی ہے؟ یہ کوسچن مائنڈ میں آتا ہے نا؟ وہ اس طرح سے سمجھ آتی ہے کہ وہاں پر جو ٹیکنیکس ہم یوز کرتے ہیں اور اس میں جو بھی ہمیں سٹائل آف ورک ہوتا ہے وہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ پیچھے والے کام سے یہ انسپائر ہیں کہ نہیں۔ وہاں تھوڑی تھوڑی اس کے سٹائل کی جھلک دکھائی دیتی، کلرز کی سٹائل کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ پھر کیونکہ رومن لوگوں کا ابتدائی کام زیادہ تر یونانیوں کی ہی نقول تھا، نقول مین کہ ان کے جو ماسٹر پیسز کو انہوں نے کاپی کیا تھا۔ رومن لوگوں نے اپنے فن تعمیر میں کیا کیا؟ کھڑکیاں، دروازے کم تعداد میں بنائے، جس کی وجہ سے دیواروں کو سجانے یا راستہ کرنے کے لیے کافی جگہ مل گئی۔ مطلب یہ اسی طرح کیا کہ انہوں نے ایک پلاننگ کے تحت ان جگہوں کو اپنی گراؤنڈ یعنی کینوس اپنا وسیع کیا۔ اگر وہ کھڑکیاں اور دروازے زیادہ بنا دیتے تو ان کی جو ہے رومز میں یا ان کی بلڈنگز میں سپیس دیواروں کی کم ہو جاتی۔ اب اگر دیواروں کی سپیس زیادہ مل جاتی ہے تو انہیں جو ہے وہ کام کرنے کے لیے یعنی پینٹنگز بنانے کے لیے سمجھیں کہ زیادہ سپیس مل گئی، جگہ زیادہ مل گئی۔ اب رومن مصوری کافی حد تک تو تباہ ہو چکی ہے، جو ہمیں یعنی کہ پچھلے ہمیں چیزیں ملی ہیں اس میں کافی چیزیں ان کی ڈیمولش ہو چکی ہیں، لیکن جو تھوڑے بہت نمونے ہاتھ آئے ہیں یعنی ماسٹر پیسز ملے ہیں وہ شہروں پومپیائی اور ہرکلیونیم سے دریافت ہوئے ہیں۔ یہ دونوں شہر جو زلزلے کے باعث جو تباہ ہو گئے تھے، یعنی جب ان کا زلزلہ آیا تھا تو یہ جو دونوں شہر ہیں یہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے، یعنی نیچے چلے گئے تھے، تباہ ہو گئے تھے۔ اور پھر ہوتا ہے نا کہ اوپر ملبہ وغیرہ پڑ جاتا ہے تو وہ بالکل جو ہے وہ اسکرین سے آؤٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کھدائیاں ہوتی ہیں کسی بھی پرپس کے لیے، کسی کام کے لیے، تو وہ جو نیچے زمین کے جو سویلائزیشن دبی ہوئی ہوتی وہ منظر عام پر آ جاتی۔ تو سیم اسی طرح سے جب ان کی کھدائی ہوئی تو کھدائی کے بعد جب منظر عام پر آئے تو گھروں کی دیواروں پر بنی ہوئی کچھ تصاویر دریافت ہوئی۔ اب ہم نے جو ہے ان کا ٹیکنیک پڑھنی آگے سے تصویر کشی کی، یعنی ہر سویلائزیشن کی پہلے بھی میں نے آپ کو ٹیکنیکس بھی پڑھائی ہیں نا کہ انہوں کا کیا سٹائل تھا۔ جیسے ہم نے پیچھے جو ہے اجنتا کی پڑھی، پھر اس سے پیچھے ہم نے ایجپشنس کی پڑھی، پھر اس سے پہلے ہم نے جو ہے پریمیٹیو لوگوں کی اور پیلیولتھک دور کی بھی پڑھی کہ ان کا کیا سٹائل تھا، کیا میتھڈ تھا پینٹنگ کا۔ تو آج ہم اسی طرح سے رومنس کی ٹیکنیکس پہ آ رہے ہیں۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دیواروں کو عمدہ طریقے سے تیار کرتے تھے تاکہ انہیں چمکدار بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح بچوں آگے جب آپ جائیں گے، ابھی کی بھی اگر مثال لوں تو ابھی بھی ہم اسکالر شیٹ کیوں یوز کرتے ہیں؟ ہم عام ڈرائنگ شیٹ کیوں نہیں لیتے؟ ہم کلرز کے لیے، ڈرائنگ کے لیے اسکالر شیٹ اس لیے لیتے ہیں کہ وہ ایک بہترین گراؤنڈ ملتی ہے ہمیں، پیپر اس کا بہترین ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پینٹنگ جو ہوتی ہے وہ جو ہم کرتے ہیں وہ خوبصورت دکھائی دیتی، کلرز اچھے لگتے ہیں۔ سیم اسی طرح انشاءاللہ سے جب آپ بی اے میں فائن آرٹس رکھو گے تو آپ کینوس پہ کام کرو گے، تو کینوس کی گراؤنڈ جو ہے وہ بھی جو اگر بہترین ہو تو بہت مزے کی اور اچھی پینٹنگ بنتی ہے، آئل کلر بڑے زبردست اس پہ آتے ہیں۔ اور سم ٹائم تو یہ ہے کہ بنی ہوئی گراؤنڈ تو کچھ آرٹسٹوں کو پسند ہی نہیں آتی،
میں بھی جو ہے اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں مجھے بنا ہوا کینوس کبھی بھی اتنا پسند نہیں ہے. اگر میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا تو میں وہ کینوس بائی کرتی تھی، ادروائز میں کینوس لیا کرتی تھی اور اس کی گراؤنڈ خود تیار کرتی تھی. مطلب اس پہ مختلف قسم کی چیزیں لگتی ہیں. پہلے گراؤنڈ بنانے کے لیے سریش لگتی ہے، اس کی کوٹنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وائٹ اس پہ ایک پینٹ ٹائپ چیز ہوتی ہے، اس کی کوٹنگ ہوتی ہے. اور جب بار بار یہ پتلی کوٹنگ کر کر کے ایک بہت ہی خوبصورت سرفیس کینوس کی ہمیں حاصل ہوتی ہے، جس پہ ہم پینٹنگ جب کرتے ہیں تو ہماری پینٹنگ جو ہے وہ بہت ہی بہترین پینٹنگ جو ہے وہ بنتی ہے اور کلرز بڑے اچھے اس پہ آتے ہیں. تو یہ تو ذرا ٹاپک سے ہٹ کے، لیکن ٹاپک سے ریلیونٹ بھی ہے، آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ ساری باتیں بینگ اے فائن آرٹس اسٹوڈنٹ. تو اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے عمدہ دیواروں کو عمدہ تیار کرتے تھے. یعنی یہاں پر یہ دیوار ان کی ایک دیوار نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ان کا کینوس ہوتا تھا جس کی گراؤنڈ پر انہوں نے اپنی پینٹنگ کرتی ہوتی تھی. تو یہی آ گیا کہ انہیں چمکدار بنایا جا سکے اپنی پینٹنگ کو، تو ایک عمدہ گراؤنڈ چاہیے تھی. یعنی کہ وہ اپنی اس کے لیے ایک دیوار کو ایز اے کینوس یوز کرتے تھے اور اس کو بہترین پہلے اس کی تیاری کرتے تھے. پھر ماربل ڈسٹ، پلاسٹر آف پیرس کو ملا کر دیوار پر گیلی تہیں جما دی جاتی تھی. یعنی اس پہ کئی پتلی تہیں جما دی جاتی تھی جو کہ بہت اچھی طرح سے اسے گرپ کر لیتی تھی دیوار کے اوپر. اسے دیواروں سے اس طرح چپکایا جاتا کہ وہ مضبوط ہو جاتے. پھر کیا کیا جاتا کہ اسے انہیں پالش کیا جاتا تاکہ وہ بالکل اسموتھ اور ہموار ایک ہمیں انہیں گراؤنڈ مل جائے. پھر رومن لوگوں نے زیادہ تر اوقات میں ہلکا رنگ، کتھئی رنگ بھی استعمال کیا. یعنی اب ہم اگر دوسری سویلائزیشنز کی طرف جائیں، پرشینز کی طرف جائیں یا ایجپشنز کی طرف جائیں تو انہوں نے بلوز کو زیادہ یوز کیا. یہاں انہوں نے کیا کیا تھا، رومنز نے یہ گرینز اور کتھئی رنگ کی طرف گئے تھے یا سرخ اور کالا. اس کے علاوہ بارڈر میں کیا کیا تھا انہوں نے کہ کریم کلر یعنی آف وائٹ کلر بہت یوز کیا. رومن فن مصوری میں کیا کیا، 4 طریقوں سے تصاویر بنائی گئیں. تو جو ان کا جو فرسٹ سٹائل تھا اس میں انہوں نے تصویروں میں بہت کم رنگ کا استعمال کیا. اس دور کی تصاویر کو مونوکروم تصاویر کہا جاتا ہے. اب آپ کو یہ اچھی طرح سے یاد ہونا چاہیے کہ میں نے جو ہے آپ کو فرسٹ ایئر میں ٹیکنیک میں مونوکروم کی کیا ڈیفینیشن یاد کروائی تھی، ذرا اپنے مائنڈ میں لے کے آئیں. مونوکروم پینٹنگز کن پینٹنگز کو کہا جاتا ہے؟ ان پینٹنگز کو کہا جاتا ہے نا جس میں ورائٹی آف کلرز یا نہیں ہوتے بلکہ ایک ہی شیڈ لیا جاتا ہے اور پینٹنگ میں ڈارکس اینڈ لائٹس نکالے جاتی ہیں اور اس سے پینٹ کیا جاتا ہے. اور یہاں ڈیفینیشن بڑی اچھی آ رہی ہے کہ مونو کا مطلب ایک، کروم کا مطلب رنگ. یعنی یہ پوری کمپلیٹ ڈیفینیشن آف مونوکروم ٹیکنیک کی ہے. مونو مینس ون، کروم مین مطلب. یعنی اس طرح سے کہ ایک ہی رنگ کے مختلف گہرے شیڈ استعمال کر کے تصاویر بنائی جاتی تھی. اب یہاں یہ چیز لیڈ پینسل سے بچوں آپ لوگ انڈر لائن کریں. یہ مونو کا مطلب کروم رنگ کا ایک، اور یہ مونو کروم یوز کرتے تھے. یہ ایک کمپلیٹ ڈیفینیشن ہے مونو کروم ٹیکنیک کی جو کافی حد تک فلیٹ ہوتی تھی. لیکن قبل از مسیح ابھی بھی سیکنڈ ایئر میں مونو کروم ٹیکنیک آ سکتا ہے. یہ بھی آ سکتا ہے کوسچن، واٹ از دا ڈفرینس بٹوین مونوکروم ٹیکنیک اینڈ پولی کروم ٹیکنیک. اچھا آگے اب چلتے ہیں. لیکن پہلی صدی قبل از مسیح کے آغاز میں اس طرز پہ تبدیلی آئی، یعنی چینج ہوئی، اور رومن مصوروں نے کیا کیا کہ تصاویر میں قدرتی مناظر کو بنا کر کھلی کھڑکیوں کا تصور دینے لگے. یعنی جہاں پر انہوں نے کھڑکیاں کم یوز کی، ضرورت تھی بھی تو زیادہ نہیں بنائی، تو انہوں نے کیا کیا کہ کھڑکیوں کا امپریشن دیا. یعنی پینٹنگز میں کھڑکیاں بنائی، کھلی کھڑکیاں پینٹ کی، ان کے باہر گراؤنڈز بنائے، درخت بنائے، تو یوں فیل ہوتا تھا جیسے دیوار پر یہاں کھڑکی موجود ہے. اب وہاں ان کا پینٹنگ بنانے کا مقصد بھی پورا ہو جاتا تھا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایک امپریشن یا مائنڈ میں ایک یہ بات بھی آ جاتی تھی کہ یہاں پر کھڑکی موجود، یعنی کھڑکی کا ایک امپریشن یا اس کی پریزنس بھی محسوس ہوتی تھی.
تو انشاءاللہ آج اتنا سمجھے، جہاں سے نہیں سمجھ آتا مجھ سے کوسچن کریں، تو کل انشاءاللہ سے ہم جو ہے اس کا سیکنڈ اسٹائل جو ہے ان کی ٹیکنیک کا، وہ آپ سے میں ڈسکس کروں گی۔ اوکے، اللہ حافظ۔